محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی بھی عمل ہمارا بغیر تقوی کے بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے. دیکھنے میں ہم کو آپ کو چاہے جتنا بڑا عمل نظر آئے لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو ہمارے اس عمل کا کوئی فائدہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں نہیں ہے کہ ارشاد ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. تقوی کیا ہے وہ امام نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ انسان واجب نہ چھوڑے گناہ پر عمل نہ کرے. لیکن ان سب کے باوجود دوسری شرط جو قرآن نے لگائی ہے کہ یہ اکیلا تقوی انف نہیں ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ سچوں کا ساتھ بھی ہونا چاہیے. سچوں کے ساتھ کے لیے قرآن کی روح سے یہ بات گزارش کی جا چکی کہ سنی شیعہ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ مباہلے میں صرف 4 افراد کو رسول اللہ لے گئے تھے، امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و امام حسین علیہم السلام. تو اس روح سے اگر دیکھا جائے تو قرآنی اعتبار سے واقعی جو سچے ہیں وہ اہل البیت علیہم السلام ہیں. تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ چاہے جتنا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں اور چاہے جتنا ہم نیکی کرتے رہیں، اگر ہمارے اندر جو ہے وہ سچوں کا ساتھ نہیں ہے تو ہمارے ان اعمال سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو ایک مجموعی بات ہو گئی. الگ الگ بھی دیکھیے گا تو الگ الگ روایتیں موجود ہیں کہ بغیر ان کے کچھ ہونا نہیں ہے. یہ پیغمبر کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جہاں حضرت نے فرمایا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے،
علی اگر تمہاری محبت اس کے اندر نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. تو یہ تقویٰ بے شک ضروری ہے، مگر اکیلا تقویٰ نہیں، اہل بیت کے عشق کے ساتھ ہونا چاہیے، محبت اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے دوسری جگہ پر اسی کو اجر رسالت قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو اور محبت کرو. اب اس سے بھی عقلی طور پر آدمی سوچ لے کہ یہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت یہ پیغمبر کی زحمتوں کا بولیے اجر ہے. اجر کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجتہد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہر آدمی سمجھتا ہے. فرض کیجئے یہ جگہ ہے، یہ مسجد ہے یا امام باڑہ ہے، آپ نے اس کو بنوا لیا، مزدور کی مزدوری ادا نہیں کی، اس کے بعد آپ چاہے جتنا زبردست افتتاح کا پروگرام کر لیجئے، جب تک مزدور کی مزدوری ادا نہیں ہوگی ہماری آپ کی نماز اس میں قبول ہوگی، ہمارے آپ کی مجلس اس میں قبول ہوگی. تو جب ایک امام باڑے میں مجلس نہیں کر سکتے جب تک اجر ادا نہ ہو جائے، تو وہ نبی جس نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جب تک اس نبی کی اجرت ادا نہیں کر دیں گے نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی. اور اس نبی کی اجرت کیا ہے؟ نبی نے خود نہیں مانگا، اللہ نے کہا ان سے کہیے کہ کچھ نہیں چاہیے میرے قرابت داروں سے. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جان پیغمبر ہیں. قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تو یہ انفسکم نفس یعنی جان. قرآن کی اس آیت کے مطابق کیا ہے؟ رسول اللہ کی جان ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. امام حسن و حسین کو پیغمبر اپنے فرزند کی طرح لے کے گئے ہیں، لیکن ان سب کی عظمت محفوظ ہوتے ہوئے بہرحال بیٹی اور ہے، جان اور ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک لوتی یادگار ہیں رسول اللہ کی، اور وہ بھی ان کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ کل آپ کی خدمت میں گزارش کی گئی کہ کس طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 دن دنیاوی غذاؤں سے دور رکھا گیا. اس کے بعد نور فاطمہ سلام اللہ علیہ سیدھے عرش سے صلب پیغمبر میں منتقل کیا گیا. یہاں تک کل بات آئی تھی. اب اس کے بعد جب یہ نور فاطمہ رحم خدیجہ سلام اللہ علیہ میں منتقل ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک صلوات پڑھیں اور آپ کے امام کی روایت سناتا ہوں میں. صلوات در محمد و اور اس کے راوی ہیں ایک بڑے خاص صحابی چھٹے امام کے، جن کا نام ہے مفضل ابن عمر رضی اللہ تعالی علیہ عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ. مفضل ابن عمر اتنا کلوز ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اتنا کلوز ہیں کہ روایات کہتی ہے کہ آخر عمر میں حضرت مفضل نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اندھے ہو گئے تھے. ایک دن امام کی بارگاہ میں آئے، امام نے کہا مفضل ذرا قریب آؤ. قریب آئے، حضرت نے دست مبارک ایسے ہی پھیر دیا، جیسے وہ بٹن دبائیے بلب روشن ہو جاتا ہے، سمجھ گیا؟ ویسے ہی مفضل کی آنکھیں بینا ہو گئیں. امام نے کہا مفضل کا مولا دیکھ رہا ہوں. کہا اب بتاؤ. آنکھ مل گئی؟ کہا جو دیکھو گے اس کا حساب دینا، چاہو تو بغیر حساب کے چلے جاؤ جنت میں، اس کی گارنٹی، مگر پھر یہ آنکھ واپس کرنی ہوگی. تو سمجھدار لوگ ہیں نا. یہ دنیا کئی دن کی ہے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال. وہاں حساب و کتاب کا تو بڑا معاملہ خراب ہے.
تو کہنے لگے مولا یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی. بقول شیخ سعدی کے بڑی اچھی بات کہی شیخ سعدی نے کہ چو آہنگ رفتن کنت جان پاک چے بر تخت مردن چے بر روئے خاک. جب روح نکلنے لگے گی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اے سی کے کمرے میں روح نکلی ہے یا چوراہے پر؟ مین تو یہ ہے کہ نکلنے کے بعد حشر کیا ہوگا. تو یہ تو 2-4 سال 10 سال 20 سال جیسے ہوگا گزر جائے گا. آقا گارنٹی چاہتا ہوں. امام نے کہا پھر آؤ. قریب آئے, دست مبارک پھیرا, پھر نابینا ہو گئے. یہ میں نے آپ کو قصہ اس لیے سنایا تاکہ ہم آپ پہلے یہ محسوس کر لیں کہ جو انسان روایت کو نقل کر رہا ہے وہ کتنا کلوز ہے امام سے. اب ایک دن یہ آئے مفضل ابن عمر صلوات بر محمد و آل. مفضل ابن عمر کہتے ہیں یہ قلت لابی عبداللہ الصادق, میں نے امام کی بارگاہ میں عرض کیا کیف کان ولادت فاطمہ علیہ السلام کہ بی بی کی ولادت کی کیفیت کیا تھی, کچھ فرمائیے آپ. فقال نعم, امام نے فرمایا یس. یس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب اب پوچھا ہے تو سنو, چھیڑا ہے تو بیٹھو. نعم بیٹھیے سنیے. اب حضرت فرماتے ان خدیجہ لما تزوج بها رسول اللہ حجرتها نسوۃ مکہ, جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی یا خدیجہ نے رسول اللہ سے شادی کر لی, حجرت ہو نسوۃ مکہ, تو مکے کی ساری عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا. نہ کوئی ان سے مل سکتا ہے, نہ آ سکتا ہے, نہ جا سکتا ہے, نہ سلام کر سکتا ہے. اتنا تگڑا بائیکاٹ تھا جناب خدیجہ کا کہ امام فرماتے ہیں فَكُنَّ لَا يَدْخُلْنَ عَلَيْهَا, کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا تھا. وَلَا يُسَلِّمْنَ عَلَيْهَا, کوئی ان کو سلام نہیں کر سکتا تھا. وَلَا يَتْرُكْنَ امْرَأَةً تَدْخُلُ عَلَيْهَا, اور یہ تو یہ اگر کوئی باہر سے آ کے ملنا چاہتی, کہاں جا رہے ہو, چلو کوئی ان سے ملنا, یعنی دوسرے کو بھی یہ لوگ منع کرتے تھے کہ ان سے مل نہیں سکتی ہو. فاستوحشت خدیجہ لذالک, ایک عورت پورے شہر میں اس کا بائیکاٹ ہو جائے, بالکل اکیلی ہو, تو وحشت ہوگی نہیں ہوگی, دہشت ہوگی نہیں ہوگی, ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن ان سب کے باوجود اسی کا تو کمال ہے نا, اسی لیے انتقال کے بعد بھی اور کئی ازواج ہونے کے باوجود اکثر رسول اللہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. وَكَانَ جَزْعُهَا وَغَمُّهَا حَذْرًا عَلَيْهِ, ان سب کے باوجود خدیجہ کو اپنا کوئی ٹینشن نہیں تھا. وہ سارا جو ہے ان کو کاہے کا ٹینشن لگا ہوا تھا کہ رسول اللہ کو کسی طرح کا ہم و غم نہ ہونے پائے. فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ, اب یہاں سے امام نے شروع کیا. جب نور فاطمہ رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا, یہاں سے سنیے. فَكَانَتْ فاطمہ تُحَدِّثُهَا مِن بَطْنِهَا, تو جناب فاطمہ کا عالم یہ تھا کہ وہ شکم مادر سے ماں سے گفتگو کرتی تھی. اب یہاں سے ایک ایک لفظ پر چلیے گا. یہ چیزیں زبانی بیان ہو سکتی تھیں, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ کتاب لے کے بیٹھیں گے تو آپ کو زیادہ اعتبار آئے گا. صلوات, ورنہ قصہ تو یاد ہی ہو جائے گا, آدمی کو بیان کر سکتا ہے. کانت فاطمہ تحدثها من بطنها, شکم سے ماں سے بات کرتی تھی. وتصبرها, اور بائیکاٹ تھا نا, ٹینشن. تصبرها, وہیں شکم مادر سے ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ مِن رسول اللہ, مگر جناب خدیجہ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے ہی تک رکھا, رسول اللہ سے بھی نہیں بتایا کہ جو بچہ میرے شکم میں مجھ سے بات کرتا ہے, مجھ سے جو ہے وہ صبر کی تلقین کرتا ہے. وَكَانَتْ تَكْتُمُ ذَلِكَ عَنْ رسول اللہ, پیغمبر سے بھی اس کو چھپا کے رکھا. فَدَخَلَ رسول اللہ يَوْمًا, ایک دیکھیے آج کا زمانہ ہے, یہاں تو ماشاءاللہ ٹھنڈک اتنی نہیں ہوتی, لیکن اب آپ بمبئی میں بھی نہیں ہوگی, لیکن بمبئی کے علاوہ جب آپ ہم لوگوں کے علاقے میں جائیے گا, آپ کے یہاں لکھنؤ, فیض آباد, یہ سب, تو اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے, 2 اور 3 تک ٹمپریچر پہنچ جاتا ہے. تو آدمی لحاف میں بیٹھا ہوتا ہے,
کنٹوپ بھی لگائے ہوتا ہے, سویٹر بھی پہنے ہوتا ہے. تو اب آج کل ایک چل گیا ہے کیا, اس کو کیا بولتے ہیں, بلوٹوتھ, سمجھا. تو اکثر کیا ہوتا ہے, آدمی وہ بلوٹوتھ کان میں لگا ہوا ہے اور اوپر سے آپ نے کنٹوپ لگا رکھا ہے, شال باندھ رکھی ہے, تو وہ بلوٹوتھ دکھتا بھی نہیں ہے. موبائل کہیں رکھا ہے یا جیب میں رکھا ہے, میں اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوں, تب تک آپ آ گئے. آپ نے کیا دیکھا, جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ, آپ ٹینشن نہ لیجئے, اللہ نے چاہا تو وقت پر, جی جی ہاں جی جی ضرور انشاءاللہ. تو آپ مجھ کو پاگل نہیں کہیں گے, آپ مجھ کو دیوانہ, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اندر دکھ نہیں رہا ہے لیکن بلوٹوتھ ہوگا, جیب میں موبائل ہوگا, یہ بات کر رہے ہیں. لیکن آج سے 1400 برس پہلے نہ جب بلوٹوتھ ہے نہ موبائل ہے, کچھ نہیں ہے, اور تب تک رسول اللہ آ گئے. کیا دیکھا, اکیلی جناب خدیجہ ہے اور وہ بات کر رہی ہیں. تو آج کے زمانے میں تو تعجب نہیں ہوگا, لیکن وہاں کوئی نہیں ہے. رسول اللہ آئے تو فرمایا لمن تحدثین یا خدیجہ, خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو, صلوات بر محمد و یا خدیجہ من تحدثین, خدیجہ کس سے بات کر رہی ہو. قالت الجنین الذی فی بطنی, وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے, یحدثنی و یونسنی, مجھ سے بات کرتا ہے, میرا مونس و غمگسار ہمدم ہے. قال, اب رسول اللہ نے کہا یا خدیجہ ھذا جبرائیل, جسٹ ابھی ابھی تازہ تازہ جبرائیل, بعض کتابوں میں ہے یبشرنی, بشارت دے کے گئے ہیں, بعض کتابوں میں ہے یخبرنی, خبر دے کے گئے, انہوں نے دونوں لکھ دیا بریکٹ میں کر کے, یبشرنی یا یخبرنی, جسٹ ابھی تازہ تازہ جبرائیل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں, انہا انثی, یہ لڑکی ہے, لڑکا نہیں ہے. وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ, اور اس کی نسل پاک ہے اور مبارک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, اور بے شک اللہ سَيَجْعَلُ نَسْلِي مِنْهَا, میری نسل اسی سے چلائے گا. وَسَيَجْعَلُ مِن نَسْلِهَا أَئِمَّةً, اور اسی کی نسل سے اللہ اماموں کو بھیجے گا. وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ, نبوت کے خاتمے کے بعد, وحی کے رکنے کے بعد, اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ معین کرے گا. یہ ساری باتیں بتا کر کے رسول اللہ چلے گئے. فلم تزل خدیجہ علی ذلک, جناب خدیجہ اسی طرح سے ان کا سلسلہ چلتا رہا. اکیلے میں ماں بیٹی سے بات کر رہی ہے, بیٹی ماں سے گفتگو کر رہی ہے. الا ان حضرت ولادتہا, یہاں تک کہ بولیے پیدائش کا وقت آ گیا. دیکھیے آپ یہاں رہتے ہیں نا, کیا نام ہے, لمباسی میں, فیملی کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن اللہ کرے جو ہے وہ جیسے ہی خوشی والی بیماری شروع ہوتی ہے تو 2-4 مہینہ تو آدمی یہاں رکھے گا. اگر اکیلا ہے تو یا تو وہ اپنے گھر سے اماں کسی کو بلائے گا, یا بیوی ہی کو انڈیا بھیج دے گا. یہی کرتے ہوں گے نا, کیوں کہ بھائی اب اکیلے کیسے ہوگا, جب کہ آج کے زمانے میں سب اتنی ترقی ہو چکی ہے. اس دور میں تو کچھ نہیں تھا نا. الا ان حضرت, اتنا کیوں ناراض تھی جناب خدیجہ سے, صلوات بر محمد و آل. سوال ہوگا نا کہ بھائی جناب خدیجہ نے ان کا بگاڑا کیا ہے. دیکھیے جناب خدیجہ کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو, کہ بے شک سنا ہے, اس زمانے میں ان سے بڑا آدمی کوئی دولت کے معاملے میں نہیں تھا. باقاعدہ لوگ ان کے یہاں سے مال لے کے جاتے تھے, حتیٰ رسول اللہ بھی گئے ہیں, اور ادھر ادھر جو ہے وہ شام اور کہاں کہاں بیچتے تھے, واپس لا کر کے کرتے تھے, اپنا جو ان کا کمیشن ہوتا تھا وہ رکھتے تھے. بڑا زبردست نیٹ ورک تھا ان کا اس زمانے میں بزنس کا. تو چھوٹے موٹوں کی تو اوقات ہے ہی نہیں. لیکن جو لوگ تھوڑا بہت کچھ ہیں, مثلا جو ہے وہ ان کا کیپٹل مثلا 5 ملین کا ہے, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب 5 ملین میرا
اور 50 خدیجہ کا. اگر میری شادی خدیجہ سے ہو جاتی تو دونوں مل کے پھر پورے عرب میں ہم سے بڑا کوئی ہوتا نا. ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں تھی. تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے پاس آئے. دیکھو یار، اب یہ کتاب میں نہیں لیکن عقل کہتی ہے شاید یہ بھی کچھ سیٹ ہوا کہ یہ کام کروا دو، ہم تم کو سمجھ لیں گے. ذرا اپنی بیوی سے بات کرو، چاہے خدیجہ سے بات کریں. وہاں سے انکار ہو گیا، واپس آ گئیں. کوئی صاحب ان کے پاس آئے، ابے محمد بھائی ذرا اپنی بیوی سے کہو خدیجہ سے بات کریں. وہ گئی، وہاں سے واپس آ گئی، انکار ہو گیا. اچھا، یہاں رسول اللہ سے جو شادی ہوئی وہ رسول اللہ نے پیغام نہیں بھیجا تھا. یہاں الٹا کیس ہے، یہاں معاملہ الٹا. وہ جو راستے میں جو ہے وہ غلام نے معجزات دیکھے اور آ کے بتایا، اور ان کے چچیرے بھائی نے کہا یہ ساری علامتیں ہیں کہ یہ آدمی نبی ہے. تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ بھیجتے، ادھر سے پیغام آیا، شادی ہو گئی. پیسے کے اعتبار سے رسول اللہ کے پاس اس وقت تک کچھ نہیں تھا. تو اب یہ عورتیں اندر اندر تپ گئیں. ہم نے کہا بڑے بڑے جو ہے ملینرز کا جو ہے رشتہ بھیجا، تب تو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اور تم نے محمد کے پاس اس کے کچھ نہیں ہے اس سے شادی کر لی. تو ٹھیک ہے، جب کر لی اپنی مرضی سے تو کر لی، جاؤ جھیلو، ہم کیوں آئیں. یہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. اب عبارت سنیے، صلوات بر محمد و آل محمد. فلما الا ان حضرت ولادتها، جب ولادت کا وقت آیا تو فوجہت الی نساء قریش و بنی ہاشم، بنی ہاشم اور قریش کی عورتوں کے پاس پیغام کہلوایا، ان تعالین، آ جاؤ، لتلین منی ما تلی النساء من النساء، تاکہ تم ہماری وہ مدد کر سکو جو ایسے موقع پر عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. فارسلن الیہا، ان عورتوں نے سب نے جواب کہلایا، انت عصیتنا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں. کون سی بات؟ اسی لیے میں نے پہلے سنایا، ہم نے جب کہا فلاں سے کر لو تب تو تم تیار نہیں ہوئی. انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی. ولم تقبلی قولنا، ہماری بات تو تم نے قبول نہیں کی. وتزوجت محمدا، اور ہماری بات کاٹ کے تم نے محمد سے شادی کر لی. یتیم ابی طالب، ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. فقیرن لا مال اللہ، جس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اب تپن سمجھ میں آ گئی نا کیا ہے. ایک سوال ہے، رسول اللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. تو کیا کہنا چاہیے؟ یتیم عبداللہ ہی تو کہنا چاہیے نا. لیکن ان سبوں نے کیا کہا؟ میری بات تو سنی نہیں تم نے. وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم ابی طالب، اور تم نے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی باپ کے مرنے کے بعد ایسا آغوش میں لیا کہ لوگ عبداللہ کو بھول کے یتیم ابو طالب کہنے لگے. اب بھی اسلام کو احسان یاد نہیں آتا ابو طالب کا. صلوات بر محمد و آل محمد. فلسنا نجی، تو اب جو کیا ہے بھگتو، ہم لوگ نہیں آئیں گے. ولا نلی من امرک شیئا، اور نہ ہم آپ کا کوئی ساتھ دے پائیں گے. سمجھے آپ؟ آج کل کے لوگ ہوتے تو اتنا کہتے آئی ایم ویری سوری، میں آپ کا ساتھ. ان سبوں نے تو یہ بھی نہیں کہا ہوگا ہم آپ کا ساتھ وات نہیں دے پائے. فاغتمت خدیجہ لذالک، تو اب ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں کوئی نہیں، اکیلی، تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. فاغتمت خدیجہ بذالک، بہت مغموم ہوئی. فبینا ہی کذالک، اسی درمیان الجھن میں تھیں کہ اب کیا ہوگا. کوئی نہیں ہے، کم از کم ایک عورت تو ہو جو بچے کو گود میں لے لے. اذ دخل علیہا 4 نسوہ، کہ اتنے میں 4 عورتیں آ گئیں. دیکھیے دنیا میں پھینکنے والے ایک سے ایک دیکھے ہوں گے آپ نے، ہوتا نہیں ہوتا. جو ہے وہ میرے دادا گئے جنگل میں شکار کرنے کے لیے،
تو وہ صاحب 18 فٹ کا ان کو شیر دکھ گیا اور انہوں نے صاحب بس ایک مرتبہ یوں ہاتھ بڑھایا، چیر کے پھینک. ایسے ایسے پھینکنے والے آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، لیکن ذرا سا سامنے آ جائے، کتنا بھی اپنے کو بہادر سمجھنے والا ہو، کمرہ بند ہو، نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، نہ کوئی دروازہ کھولے، اچانک آپ کے آس پاس 4 لوگ کھڑے ہو جائیں، بولیے گھبراہٹ ہوگی نا؟ ارے دروازہ تو بند ہے یار، کہاں سے؟ ایک ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسی درمیان تھی کہ ادخل علیہا 4 نسوہ، 4 عورتیں آ گئیں، سمرن طوال، گیہواں کلر، لامبی لامبی، کأنہن من نساء بنی ہاشم، ایسا لگ رہا تھا جیسے بنی ہاشم کے خاندان کی عورتیں ہیں. ففزعت منہن لما رأتہن، تو ایک ذرا سا وہ ہوا، جناب کون ہیں آپ لوگ؟ فقالت احداہن، ان میں سے ایک بول پڑی، لا تحزنی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، فإنا رسول ربک الیک، ہم لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں آپ کی طرف. وَنَحْنُ أَخَوَاتُكَ، ہم لوگ جن نہیں ہیں، بھوت نہیں ہیں، نحن اخواتک، ہم سب آپ کی بہنیں ہیں. اب پہچانوانا شروع کیا. جو بول رہی تھی انہوں نے کہا کہ انا سارہ، میں سارہ ہوں، وہذہ آسیہ بنت مزاحم، اور یہ آسیہ ہیں. آسیہ کون ہے جناب؟ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ. وہی رفیقتک فی الجنہ، یہ تو جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گی، آپ کی رفیقہ ہیں. وہذہ مریم ابنت عمران، اور یہ جناب مریم ہے. وہذہ کلثم اخت موسیٰ، اور یہ کلثم ہے موسیٰ کی بہن. بعثنا اللہ الیک، ہم لوگوں کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس. کیوں؟ لنلی من کے ماتل النساء من النساء، تاکہ ہم آپ کا وہ ساتھ دے سکیں جو ایسے موقع پر عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. تو فجلست واحدۃ عن یمینہا، ایک داہنے بیٹھ گئی، وأخرى عن یسارہا، دوسری بائیں بیٹھ گئی، والثالثۃ بین یدیہا، تیسری سامنے بیٹھ گئی، والرابعۃ من خلفہا، چوتھی پیچھے بیٹھ گئی. فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، ان 4 بہشتی عورتوں کے ذریعے وجود مبارک صدیقہ طاہرہ کا اس کائنات میں آیا. محمد وآل محمد صلوات. اب یہاں تک تو رہی کتاب. 2 منٹ ہم سے سن لیجئے، صلوات بر محمد و آل محمد. ہم لوگوں کے علاقے میں ایک مثل کہی جاتی ہے، تو وہ تو گاؤں کی زبان شاید آپ نہ سمجھ پائیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، میاں ہمیں بلا وجہ مارا تم نے، ہم تو خود ہی رونے والے تھے. ایک مثل ہمارے یہاں بولی جاتی ہے، ہاں کیا بولتے ہیں بولو؟ ہم روئیں رہے. تو ایک مثل بولی جاتی ہے کہ ہمیں کیوں مارا بھیا، ہم تو خود ہی رونے والے تھے. وہ چیز یہاں چپکتی ہے کہ کیوں؟ کہ بلا وجہ تم نے بائیکاٹ کیا، ہم تو خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ تم لوگ آؤ. صلوات بر محمد، سنا نا آپ کو، صلوات بر محمد. اچھا وہ چھوڑیے آپ، قرآن کی ایک آیت ہے جو یہاں بہت بڑھیا چپک رہی ہے. ارشاد ہوتا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ اپنے جگاڑ میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑھیا تدبیر کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیوں کیا؟ عقلاً بتائیے آپ. جھیلیں گی بھائی، آج سینکشنز لگتے ہیں ملکوں پر، کیوں لگتے ہیں؟ تاکہ جب دباؤ بنے گا تو پریشان ہو کر کے ہماری مان لو. اسی لیے تو ہوتا ہے نا. وہاں بھی بائیکاٹ کیوں ہوا؟ بولیے. پریشان ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، آگے پیچھے جب بہت زیادہ معاملہ پھنسے گا مجبور ہوں گی، ہمارے سامنے جو ہے وہ آ کر کے ناک رگڑیں گی، پھر ہم اپنی شرطوں پر
یہ ہے نا، یہ اپنے چکر میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے. کہا ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم لوگ آؤ. تو پالنے والے تو کیوں نہیں چاہتا کہ یہ لوگ آئیں؟ کہ تم یہ کس کی ولادت کی بات پڑھ رہے ہو؟ ہم نے کہا فاطمہ زہرا کی. کا پتہ ہے فاطمہ کون ہے؟ ہم نے کون ہے؟ کہا آیے تطہیر بھول گئے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور اس آیے تطہیر کی مرکز کا نام ہے فاطمہ. تو اس فاطمہ کی ولادت میں نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. تم اپنے چکر میں ہو، ہم اپنی تدبیر میں. لہذا خدا کی اپنی تدبیر ہے کہ تم لوگ خود ہی سے ہٹ جاؤ، ہمیں ہٹانا نہ پڑے. فوضعت فاطمہ، اسی لیے جملہ کیا ہے؟ طاہرۃ مطہرہ. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود مبارک پاک و پاکیزہ اس کائنات میں آیا. اب اس کے بعد سنیے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ تو اچھی سی صلوات پڑھ دیئے پھر. فلما سقطت الی الارض، جب وجود مبارک زمین پر آ گیا اس دنیا میں، اشرق منها النور، جناب فاطمہ سے ایک نور چمکا. حتی دخل بیوتات مکہ، اور وہ نور مکے کے ہر گھر میں پہنچا، خالی مکہ نہیں. وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا، نہ مشرق نہ مغرب، زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں. الا اشرق فیہ ذلک النور، جہاں فاطمہ کا نور بولیے چمکا نہ ہو. واٹس یور نیم؟ پورا بتائیے، آگے پیچھے. سید محمد. واٹس میننگ آف سید اور رضوی؟ پھر یار آل رسول، آل رسول کس سے چلی؟ ہاں تو وہ بولو نا. واٹس یور نیم مسٹر؟ وہ رویش کمار بھی ہوتا ہے. وہ نہیں، پورا بتاؤ. سید رویش. سید مانے خوب. سید کس کی اولاد ہیں؟ اگر واقعی سید ہیں تو وہ کس کی اولاد ہیں؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ. کہاں کی رہنے والی تھی؟ بولیے. مدینے کی نا. آپ کہاں کے؟ لکھنؤ. تو لکھنؤ میں کہاں سے آ گئے؟ اچھا پھر لکھنؤ چھوڑیے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو یہاں کیسے آ گئے؟ کچھ سمجھ میں آیا معجزہ حضرت فاطمہ کا؟ میں اسی سے سمجھتا ہوں کہ پوری سرزمین پر فاطمہ کا نور چمکا. جہاں جہاں نور زہرا چمکا وہاں وہاں اولاد زہرا پہنچی. صلوات بر محمد و آل محمد. اب اس کے بعد یہ 4 عورتیں تھیں. اب ولادت کے بعد دخل عشر من الحور العین، اب اس کے بعد 10 عدد حوریں آئیں. کل واحدۃ منہن معها طست من الجنہ، سب کے پاس ایک لگن جنت کی. وابریق من الجنہ، اور جنت کا لوٹا. وفی الابریق ماء من الکوثر، اور لوٹے میں بولیے آب کوثر. فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها، تو جناب بی بی کو وہ عورت جو سامنے تھی، ہوتا نا ایک داہنے ایک بائیں ایک پیچھے ایک سامنے، تو جو سامنے تھی اس نے بی بی کو اپنے آغوش میں لے لیا. فغسلتها بماء الکوثر، آب کوثر سے بی بی کو نہلایا، غسل دیا. وَأَخْرَجَتْ، اب یہاں پھر میں 2 منٹ رکوں گا. اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر اس کے بعد 2 عدد کپڑا نکالا، اور کپڑے کا کلر کیا تھا؟ سفید. اور ایسا سفید
اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، واطیب ریحا من المسک والعنبر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، فلفتھا بواحد، ایک کو بی بی کے جسم پر لپیٹ دیا گیا، ایک انف ہے، دو کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد بھائی، لکھنؤ میں جب عورت کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کے ارد گرد پردہ کھینچتے ہیں، ہے نا؟ ہم لوگوں کی طرف ہے۔ صلوات پڑھیے، پہلے سمجھا لوں خوب، تب یہ جملہ سناؤں گا تو مزہ آئے گا۔ صلوات پر تو فیض آباد میں رہتا ہوں، میرا گاؤں جو ہے وہاں سے دیہات جو ہے وہ نیئر اباؤٹ 100 کلومیٹر ہے، 100-110 کے آس پاس۔ تو ٹرین بھی چلتی ہے اور بس بھی چلتی ہے، تو اکثر ٹرین سے گئے، کبھی بس سے بھی آ گئے۔ تو جب بس سے چلتی، چونکہ 34 برس ہو گیا آتے جاتے مجھ کو، تو سڑک کے دونوں طرف کون کون سی آبادیاں اپنی برادری کی ہیں خوب پہچاننے لگے ہیں۔ تو ایک دن، یہ مثال ہے، سچی بات نہیں، مثال میں سچ اور جھوٹ کی بحث نہیں ہوتی، مثال دی جاتی ہے بات ذہن کو سے قریب کر۔ تو اب پیچھے بس میں بیٹھے تو کرتا پاجامہ پہنے، جیسے عورتیں نہیں گھر سے نکلنے کے بعد نقاب اس میں رکھ دیتی ہیں، ویسے ہم لوگ بھی ابا قبا اٹھا کے اٹیچی میں، اور صاحب جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ تب تک جو ہے کسی نے یوں ہاتھ دیا، بس رک گئی۔ تو ایک چچا میاں ساتھ میں، تو میں پہچان گیا ان کو، فلاں گاؤں کے بزرگوار ہیں، تو ان کے ساتھ ایک خاتون، تو سمجھ میں آیا کہ ان کی بیٹی ہوگی یا بہو ہوگی، جو بھی ہو۔ تو انہوں نے بس کو روکا، بس میں بٹھال دیا، اچھا بیٹا خدا حافظ خدا حافظ، بس چل پڑی۔ تو یہ تو ہم سمجھ گئے کہ ان کے گھر کی ہے۔ تھوڑا سا 10 کلومیٹر جب پہنچی آگے بس، تو ان معظمہ نے کیا کیا، وہ اپنا نقاب اتارنا شروع کیا اور لپیٹ کے کاہے میں رکھ دیا، وہ باسکٹ بال ایک وہ چلتا ہے، باسکٹ بال کہہ رہا ہوں، ایک باسکٹ چلتی تھی، اس کو کہتے تھے اس زمانے میں کنڈیا، اس میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ کہہ رہے اب تو دیہات کے تھوڑی رہ گئے، ہم لکھنؤ جا رہے ہیں، بڑے شہر میں رہیں گے، یہ سب پردہ وردہ تو بیکورڈ لوگوں کا وہ ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد قیامت میں پتہ چلے گا کہ بیکورڈ کون ہے، فارورڈ کون ہے۔ اور ایک بات کہتا چلوں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا، کسی دن عرض کروں گا، 2 دن ابھی ہے لیکن آج بجتے ہی ورنہ لمبا ہو جائے گا، 12 بج گئے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر پہنچا تو جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم بھی دکھلائی گئی۔ تو جہنم میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں پہ لٹکائی ہوئی ہیں، نیچے آگ جل رہی ہے اور وہ بالوں کے اوپر لٹک رہی ہیں۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا صاحب یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تو اب بہرحال ہوتا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں پتہ چلا کہ صاحب وہ لڑکوں سے کافی ہمارا، یہ 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن جو ہے وہ اس سے لڑکوں سے ہمارے کافی مراسم ہو گئے، علاقے کی بات۔ ایک دن لڑکے کا فون آیا روتے ہوئے، وسیع بھائی کیا ہوا؟ اماں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ اماں آپ اس کی مجلس بہت سنتی تھیں، اور وہ جب کبھی ون پر آنے لگتا تھا تو وہ باورچی خانہ چھوڑ کے پہلے سن لیتی تھی، تب کچھ کام کرتی تھی۔ میں نے کہا بولو، کل وہ 4 بجے تدفین ہے، نماز جنازہ، اماں کی خواہش تھی آپ آ جائیے۔ اچھا میں اس طرح کے جو چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسا بہانہ ملے کہ اسی بہانے اپنے گاؤں چلا جاؤں گا، زمینیں ومینیں دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک، کئے بجے کا؟ 4 بجے۔ ہم چلے گئے، تو وہاں جلدی پہنچ گئے، 3:30 ہی بجے پہنچ گئے۔ تو سڑک ہی پر جو ہے وہ قبرستان تھی جیسے تم لوگوں کے یہاں۔ تو کسی نے کہا وہاں اندر کہاں جائیے گا، وہ جنازہ اٹھ چکا ہے، آنے ہی والا ہے۔ تو ہم بھی وہیں سڑک کے کنارے قبرستان میں بیٹھ گئے۔ جنازہ آیا، جنازہ آنے کے بعد اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قبر کے کنارے کنارے پردہ کھینچا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ پہلے وہ لیڈیز کا جنازہ ہے نا، تو نامحرم لوگ ہیں۔ تو میں نے کیوں کفن نہیں پہنایا ہے کیا؟ پھر کفن تو ہے۔ ہم نے تب
عورت کا جنازہ ہے تو جسم کے اوپر بھی کیوں نظر پڑے پردہ. مجھے ہنسی آ گئی. مجھے 34 سال پرانا وہ قصہ یاد آ گیا بس والا, جب وہ لپیٹ کے جو ہے نقاب رکھ لیا تھا. تو میرا ایک دوست کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی یار, ہے مولانا ہو گئے, تمیز نہیں, کہاں ہنسنا چاہیے, کہاں یہ قبرستان ہنسنے جگہ ہے. تو میں نے کہا یار ہنسی مجھ کو اس پر آئی کہ جب پردہ کرنا تھا تب تو کیا نہیں, اب جب قبر میں جا رہے ہیں تو شامیانہ کھینچا جا رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. غور فرما رہے, اسے جائیے اپنے گھروں میں بتائیے کہ جب وہ عورت غسل دے چکی تو 2 عدد کپڑا نکالا, خرقتان بیضاوتان, 2 سفید, اشد بیاضا من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید, وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ, مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار. یہ 2 کپڑے کیوں؟ فَلَفَّتْهَا بِوَاحِدٍ, ایک کو بی بی کے جسم پہ لپیٹ دیا گیا, وَقَنَّعَتْهَا بِالثَّانِيَةِ, اور دوسرے کا مقنع بنا دیا گیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ اے اپنے کو فاطمہ کی کنیز کہنے والی ہو, تم جب باہر نکلو تو یہ ذہن میں رہے تم اس کی چاہنے والی ہو جس کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا تھا. اگر ہم پردہ نہ کریں گے تو کچھ ہو سکتے ہیں, کنیز سیدہ نہیں ہو سکتے. صلوات بر محمد و آل محمد. فلفتها بواحدہ وقنعتها بالثانیہ, دوسرے کا مقنع بنا دیا. اب یہاں بہت خطرناک بات ہے. ثم استنطقتها, اور پھر اس خاتون نے جناب فاطمہ سے کہا کچھ بولیے. یہ غضب کی جگہ ہے. ثم استنطقتها, استنطاق ہے نا, باب استفعال, طلب نطق, یہی نہ معنی ہوئے. مطلب اس عورت نے کہا جناب فاطمہ سے پیدا ہوتے ہی کیا بولیے. ہم کہیں گے بھائی تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا نا, جس کام کے لیے آئی تھی ہو گیا, جاؤ ابھی تو یہ پیدا ہوئی ہے, یہ کیا بولیں گی؟ عجیب بات کرتی ہو تم لوگ. تو عجب نہیں وہ عورتیں جواب دے ہم سے کیا مطلب, بولیں یا نہ بولیں, ہم تو تم لوگوں کے چکر میں بلوا رہے تھے. ہم نے کہا ہم لوگوں سے کیا مطلب, بولیں چاہے نہ بولیں, ہمارے چکر میں آپ کیوں بلوا رہی ہیں؟ تو عجب نہیں وہ جواب دیں کہ آج اگر یہ نہیں بولیں گی تو کل کو تم لوگ پھنس جاؤ گے. ہم لوگ پھنس جائیں گے. کہا ہاں پھنس جاؤ گے, آج بلوانا ضروری ہے. ہم نہ کیوں, کہ یہ بتاؤ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ اگرچہ بعد میں آئی ہے. کیا لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو. کل اس پر بات ہوگی اسی حدیث پہ انشاءاللہ. آج اشارہ سنیے. لولا علی, اگر علی بولیے نہ ہوتے, لما کان کفوا لفاطمہ, فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا آدم سے لے کے قیامت تک. تو اس کا مطلب کیا ہوا, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. کفو مطلب ہمسر, جوڑ نہ ہوتا. یہی نہ ہے کہ اگر علی کفو فاطمہ ہیں تو علی تو پیدا ہوتے ہی بولے. یہ بات یہاں پھنسے گی. یا رسول اللہ قرآن سنا دوں, توریت سنا دوں, زبور سنا دوں, انجیل سنا دوں, تو علی تو پیدا ہوتے ہی بولے. اگر علی کفو فاطمہ ہے تو سوال ہوگا نا, اگر جوڑ ہے تو علی تو پیدا ہوتے ہی بولے, فاطمہ کہاں بولی؟ لہٰذا آج میں پوچھ رہی ہوں, ثم استنطقتها, پھر اس عورت نے فاطمہ سے کہا بولیے. اب جیسے ہی اس نے کہا بولیے, فنطقت فاطمہ. صلوات در محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب میں کسی سے نہیں کہوں گا, کوئی آدمی خود سے کلمہ سنا دے, کوئی سنا دے.
چلو تم ہی پڑھ دو یار. لوگ کہتے ہیں سامنے والوں سے مت پوچھیے, لوگ بھاگتے ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی کہہ دے, کوئی بول ہی نہیں رہا. چلو اشہد اللہ, ہاں بولو اشہد لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد, اشہد ان علی. ہو گئی نا, یہی تو کلمہ ہے. پھر سے دوہرائیے, کیا؟ اشہد ان لا الہ, اشہد ان محمد, اشہد ان علی. یہی نا ہے. تو فاطمہ کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ یہی تو نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن ہم آپ جیسے کلمہ پڑھتے ہیں, فاطمہ نے ویسے نہیں پڑھا. اور جیسے فاطمہ نے پڑھا ہے دنیا میں کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا. اب کیا پڑھا وہ سنیے. ثم استنطقتھا, اس لیڈی نے کہا بی بی سے بولیے. فنطقت فاطمہ بالشہادتین, فاطمہ بول پڑی. کیا بولی؟ شہادتین. شہادتین یعنی کلمہ پڑھا. کیسے؟ پہلا تو ویسے جیسے آپ لوگوں نے پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلا کلمہ تو ہماری طرح پڑھا, مگر دوسرا کلمہ صلوات بر محمد و آل محمد. فنطقت فاطمہ بالشہادتین, فاطمہ بول پڑی شہادتین کے ساتھ. شہادتین فقالت, کیا مطلب؟ فرمایا اشہد ان لا الہ. تو یہ پہلا تو ہماری آپ کی طرح پڑھا, مگر دوسرا ہمارا کلمہ الگ ہے, فاطمہ کا الگ ہے. وہ کیسے پڑھا؟ وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ, اور میرا باپ. ہے کوئی اس طرح کلمہ پڑھنے والا کائنات میں؟ وَأَنَّ أَبِي رسول اللہ سید الانبیاء, اور میرا باپ اللہ کا رسول, سارے انبیاء کا سردار. اور تیسرا وَأَنَّ بَعْلِي سید الاوصیاء, اور میرا شوہر. صلوات در محمد و آل محمد. وَوَلْدِي سادت الاسباط, اور میرے بچے سارے اسباط کے سردار ہیں. ثم, اب یہاں بحث ہے, ثم سلمت علیہن, پھر جناب فاطمہ نے ان چاروں کو سلام کیا. ہے نا, کون کون تھی؟ سارہ, مریم, آسیہ اور کلثوم. سلام کیا. دیکھیں سلام کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس میں سب سے کم ایج کس کی ہے؟ جناب مریم کی. جناب عیسیٰ کی والدہ 500 سال پرانی ہے. لیکن اور آسیہ وہ تو سب سے پرانی ہے نا, اور ان سے بڑھ کر کے اور اوپر جائیے آپ, سارہ جناب ابراہیم کی زوجہ, تو بہت پرانی ہے نا, ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے, روایت یہ کہتی ہے کہ ثم سلمت علیہن, بی بی نے سلام کیا. وَسَمَّتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ بِاسْمِهَا, اور یوں جنرل سلام نہیں کیا سلام علیکم, نہ, بِاسْمِهِنَّ, سب کو سلام کیا ان کا نام لے لے کے. مطلب سلام یا مریم, سلام اے سارہ, سلام اے آسیہ, سلام اے کلثوم. وہ عورتیں جو ہزاروں سال پہلے آ کے اس دنیا سے جا چکی ہیں, پیدا ہوتے ہی فاطمہ ان کو بائی نیم اور بائی فیس پہچان لیں. بھائی یہیں سے مجلس تمام ہوئی. پیدا ہوتے ہی ان کو تو پہچان لیں, کیا کل کو قیامت میں وہ فاطمہ اپنے لال کے عزاداروں کو نہ پہچان پائیں گی؟ اور پھر جب یہاں آئیے گا تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ کل کو روز قیامت, آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے, اللہ اکبر, سناؤں آپ کو روایت, اور چلیے اسی کو مصائب سمجھ لیجئے. روایت کہتی ہے, صلوات بر محمد و آل محمد, کہ جب قیامت کا دن آئے گا,
اچانک جبرائیل کی آواز آئے گی، اے محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل ناقہ لے کے آئیں گے، اور اس ناقے کی بھی خوب عجیب عجیب باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس ناقے پر بی بی کو بٹھلایا جائے گا، جبرائیل لے کے آئیں گے ناقے کو جنت کے دروازے کے پاس، جنت کے دروازے کے پاس آ کے بی بی کھڑی ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا، اے میرے حبیب کی بیٹی جائیے جنت میں، ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے۔ جناب فاطمہ کا جواب ہوگا، پالنے والے میں آج بہشت میں نہیں جاؤں گی، کیوں؟ میں آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، آج اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی کہ اگر یہی ہے تو واپس جائیے محشر میں، اور وہاں جا کے خود دیکھیے، جس کا دل چاہے آپ اس کو وہاں سے لے آئیے، بہشت میں داخل کر دیجیے۔ پانچویں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اسی بہار میں ہے، کل اگر یاد رہا تو میں جلدی نکال کے اس کو عین عبارت آپ کو سناؤں گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جیسے خراب دانوں کے بیچ سے پرندے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ زہرا اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی، اور اب لے کے ان کو آئیں گی در بہشت پر۔ اب یہاں عجب روایت کا جملہ ہے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، کن کے؟ جو جناب فاطمہ کے طفیل میں بچ گئے ہیں۔ اب یہ بہشت میں جانا ہے نا، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، رک جاؤ، یہ رک جائیں گے۔ پھر خدا خود ہی پوچھے گا، یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے بھائی، تم لوگ کیوں رک گئے ہو؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے، جاؤ بہشت میں۔ تب یہ لوگ، آپ لوگ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی کہ بی بی کے اس غم میں شرکت کر سکے، بی بی کے اس غم میں۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں جاتے ہو؟ ہم نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے معاملے میں قبول کر لی ہے۔ تو اب یہ لوگ، یعنی مومنین کی بات ہے، آپ لوگوں جیسے کی بات ہے، کہ جو فاطمہ کے طفیل میں بخشے گئے ہیں، وہ کہیں گے ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، اگر یہ شوق ہے تو تم لوگ بھی جاؤ محشر میں، واپس محشر میں، اور وہاں جا کے دیکھو چھانٹو، جس کسی نے بھی فاطمہ کے نام پر تم کو کھانا کھلایا ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت بھر دے خدا۔ جاؤ محشر میں دیکھو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس عطا کیا ہو۔ ایک یہاں اعتراض ہو سکتا ہے، کھانا وہی تو کھلائے گا جس کے پاس پیسہ ہے۔ میں تو محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں، دن بھر میں 200-400 روپے کماتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ تو پال نہیں پاتا، فاطمہ کے نام پہ دوسروں کو کیا کھلاؤں گا؟ اپنے بچوں کا تو کپڑا بنوا نہیں پاتا، فاطمہ کے نام پہ کسی اور کو کیا دوں گا؟ تو اس کا مطلب پالنے والے، کیا جنت پیسے والوں کی ہے؟ کیا جنت پیسے والوں کی ہے؟ کہ آگے تو پڑھو، جاؤ دیکھو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر لباس دیا ہو۔ چلو پیسے کا ہے نا۔ تیسرا جملہ،
جس نے بھی تم کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا، جس نے بھی فاطمہ کے نام پر تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، جاؤ ہاتھ پکڑو اور بہشت میں ان کو داخل کر دو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ کا وہ کرم ہوگا قیامت میں سوائے منافق، کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پر فاطمہ کا کرم شامل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس فاطمہ نے کل بھی یہ بات کہی تھی نا، جس فاطمہ کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا مرتبہ ہے، ہاں، رسول اللہ جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کل بات کہاں تک پہنچی؟ اتنی زور کا کوڑا مارا اس ملعون نے کہ بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ پھوڑا بن گیا، حتیٰ کہ دم لچ، پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا پسلی کا ٹوٹنا، محسن کی شہادت، بازو کا کتنی چیزیں سناؤں آپ کو۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے جانتے اتنا صدمہ ہوا، اتنا آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بی بی ہر وقت رویا کرتی تھی، ہے نا؟ آ کے مدینے والوں نے کہا ان سے کہیے یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ تو مولا کائنات نے بقی میں جا کے ایک حجرہ بنا دیا تھا نا، جو مشہور ہے بیت الحزن سے۔ صبح چلی جاتی تھی امام حسن حسین کو بچوں کو لے کر کے، دن بھر بیٹھ کے وہاں باپ کو روتی تھی۔ شام کو جب مولا کام سے فارغ ہوتے تھے ان لوگوں کو لے کے گھر واپس آتے تھے، لیکن فدق کا چھننا، محسن کی شہادت، پسلی کا ٹوٹنا، دربار میں آنا جانا، وہ ذہنی تناؤ، یہ ساری چیزیں مل کے سبب بنی ہے کہ اب بی بی بستر پر آ گئی ہے، اب بقی جانا بند ہو گیا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو رافع۔ کیا؟ ابو رافع۔ ابو رافع ایکچول میں غلام تھے، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، وہ صحابی ہو گئے، پھر ان کی شادی وادی ہو گئی، ایک عام انسان ہو گئے صحابی کی حیثیت سے۔ ان کی جس لڑکی سے شادی ہوئی اس کا نام تھا سلمہ۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی یہ غلام نہیں ہے، لیکن سلمہ کو یہ پتا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں انہی کے گھر کی وجہ سے ہے نا، انہی کے بابا کی وجہ سے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی سلمہ زوجہ ابو رافع انہوں نے آنا جانا بند نہیں کیا، بی بی کے یہاں آتی ہیں جاتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ کچھ روایتیں شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں سلمہ سے بھی نقل ہوئی ہیں، وہ ایک سنا کر کے بقیہ انشاءاللہ کل۔ سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اب بقی اتنا زیادہ اثر ہوا ہے ان ساری چیزوں کا کہ بقی جانا بند ہو گیا، بی بی بستر پر آ گئی۔ پتہ ہے کتنے دن رہی ہیں بستر پر؟ سلمہ زوجہ ابو رافع کا کہنا ہے کہ 40 دن تک فاطمہ زہرا بستر علالت پر رہی ہے۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس دن اتنی تکلیف تھی بی بی کو، آپ بتائیے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں اور بتایا تک نہ ہو اس کو کتنی اذیت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتی ہے سلمہ کہ جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے بی بی کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی تھی،
مجھے بی بی کا تڑپنا یہ دیکھا نہ گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی، گھر سے نکل پڑی کہ چلوں کم از کم مولا کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے دیکھا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ چلے، آدمی کا چہرہ بتلا دیتا ہے وہ کتنا گھبرایا ہوا ہے۔ مولا نے دیکھا کیا بات ہے سلمہ، بڑی گھبرائی سے لگ رہی ہو، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ سلمہ نے کہا مولا بی بی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا بی بی کو زندہ پائیے گا۔ روایت کہتی ہے مولا تیز قدموں سے آ گئے، سرہانے بیٹھ گئے۔ علامہ یہ مجلسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا ووضعہ علی حجرہ، اپنی آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ ماشاءاللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ جیسے ہی علی کا نام سنا آنکھیں کھول دی، فرماتی ہیں علی آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ دو جملے ختم و دعا۔ آپ غسل دیجئے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ دفن کیجئے، اور یہ سارا کام رات میں کیجئے گا۔ رات میں غسل دیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، رات میں حنوط کیجئے گا، رات میں دفن کیجئے گا۔ ایک ذرا غور کیجئے اس پر، ایک منٹ رک کے۔ رات میں دفن کیجئے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بی بی نہیں چاہتی کہ جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک ہو، ہے نا؟ تو رات میں دفن کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رات میں غسل دیجئے گا، رات میں حنوط کیجئے گا، رات میں کفن پہنائیے گا، یہ وصیت کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں دفن والی وصیت تو اپنے لیے ہے، مگر غسل و کفن و حنوط کی وصیت اپنے لیے نہیں۔ کہ پھر کہ علی کی محبت میں کی ہے، کہ کیوں؟ کہ تمہیں پتا ہے جب رات کی تاریکی میں مولا غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ پڑے تھے، اور جب کسی نے پوچھا یا علی کیوں چیخے تو مولا نے کہا نا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بتایا نہیں۔ فاطمہ جانتی تھی جب رات کے اندھیرے میں علی میرے زخموں کو برداشت نہ، تو دن کے اجالے میں علی میرے زخموں کو برداشت نہ کر پائیں گے، شاید اس لیے وصیت کی علی رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، رات میں